بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جو نہ صرف ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انصاف کا ایک مظاہر بھی ہے۔ آئیے اس داستان کو مزید گہرائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے بھرپور سبق حاصل کیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو دنیائی خواہشات اور بدعمالیوں میں غرق تھی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا اور مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بت ان کے آباء و اجداد نے بنائے تھے اور وہ انہیں اپنے مشکل وقت میں پکارا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ان کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، بارش لا سکتے ہیں اور انہیں رزق عطا کر سکتے ہیں۔ ان کے دل میں شرک کی تاریکی میں گھیرے ہوئے تھے اور وہ اپنے رب کو بھول چکے تھے۔ ان کے سردار بڑے مغرور اور طاقتور تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دولت اور طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ غریب لوگوں کو دبانا اور ان کا استعمال کرنا ان کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور انہیں ان کے گناہوں سے آگاہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔ آپ نے انہیں سمجھانے کے لیے کئی دلیلیں دی۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا اور تمہارے لیے زمین و آسمان کے تمام وسائل مہیا کیے۔ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن کر قوم کے سردار بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک عام انسان سمجھتے ہیں، تم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے اور تمہارے پیروکار بھی وہی لوگ ہیں جو کمزور، غریب اور نچلے طبقے کے ہیں۔ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ سردار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتے۔ ان کے دلوں میں کینہ اور غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی سچے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے انہیں بار بار اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلاتے رہے۔ تمہارے رب نے تمہیں زمین پر بسایا، تمہیں پانی دیا، کھیتیاں اگائیں اور تمہیں زمین کے تمام وسائل عطا کیے۔ کیا تم اس کے شکر ادا نہیں کر سکتے؟ لیکن قوم کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ ہر نصیحت کو رد کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ نے ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، آسمان سے بارش برسا دے گا اور تمہارے لیے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم ایمان لانے کے بجائے مزید سرکشی پر اتر آئی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا لیکن وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے اور اپنے کپڑوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ میری بات نہ سن سکے۔ اے اللہ، یہ لوگ کسی حال میں ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، اے نوح، اب تمہارے قوم پر عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تم ایک کشتی بناؤ اور ہمارے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی شروع کی۔ یہ کشتی لکڑی کی تھی اور اس کا ڈھانچہ بہت مضبوط تھا۔ آپ دن رات محنت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی کے ہر حصے کو مکمل کرتے رہے۔ قوم کے لوگ کشتی کی تعمیر دیکھ کر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ نوح، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایک ایسی کشتی بنا رہے ہو جو صحرا میں چلانے کے قابل بھی نہیں۔ کہاں ہے وہ پانی جس کی تم بات کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے اور کشتی کی تعمیر جاری رکھتے رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے مومن ساتھیوں اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے لیں۔ اللہ نے فرمایا، جب پانی زمین سے ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا حکم آ گیا ہے۔ پھر ایک دن زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے بارش برسی۔ یہ بارش معمولی بارش نہیں تھی بلکہ ایک زبردست طوفان تھا جو ہر چیز کو بہلا جانے کے لیے آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی اور طوفان نے پوری زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے خاندان کے کچھ افراد بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان میں ان کا بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ طوفان کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی،
اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ کنعان نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اسی دوران ایک زبردست موج آئی اور کنعان کو بہا لے گئی۔ جب طوفان ختم ہوا اور زمین نے پانی نگل لیا تو کشتی جودے کے پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کسی کشتی سے باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ نجات ہے۔